ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ماہ رمضان کا آج 10واں روزہ ہے۔ 10 رمضان المبارک کو مکہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانگی کی۔ 10 رمضان کو ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہوئی۔ ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں، ہم ان سے باتیں کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے تلاوت کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں روزے کی فضیلتوں اور انعام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں مفتی شمعون قاسمی صاحب سے کہ حدیث میں روزے داروں کے لیے کیا خاص انعام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور روایت بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ روزے دار کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اس کی روزے دار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دیں گے، اور انسان یعنی میں اس کا یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی اسے کتنا انعامات اور اکرام اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا کہ جیسے ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے اور پھر اس 10 گنے کے لیے پھر وہ 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور وہ پھر کتنا، جیسے ہم لوگ کوئی ایف ڈی کراتے ہیں اور وہ اس کا میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے،
اور اسی طرح سے باری تعالیٰ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ پاک اس میں خود فرما رہے ہیں کہ میں اس روزے دار کا جو اجر ہے میں اسے خود دوں گا، اور اس کا اجر کیا ہے، وہ کتنا، وہ تو اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جو چاہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہی کرتا ہے، اور وہ تو غفور الرحیم بھی ہے، وہ تو رحم اور مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور اگر وہ اپنی وہ رحمت اور مغفرت پہ نہ آئے اور قہاریت اور جباریت پا جائے تو پھر انسان کا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ مگر وہ مالک اپنے بندوں سے اتنا خوش ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود اسے روزے کی جزا خود دوں گا۔ اور انسان روزے دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ بات ہم تک آ رہی ہے کہ روزے دار جب کو دو ایسے وقت ملیں گے کہ جو اس کی فرحت کا، اس کی شادمانی کا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور تو اس وقت اسے جو خوشی میسر ہوتی ہے، جو فرحت اور شادمانی سے وہ لبریز ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس وقت ہوگا جب اللہ پاک اسے اجر خود دیں گے اور وہ اللہ پاک کی زیارت کرے گا اور سامنے کھڑا ہوگا، تو اس وقت اس کی خوشی کا اور اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور باری تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے دار کا، اور یہاں تک روایت میں اسی کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کو ان روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، جو بغیر کھائے پیے ایک عجیب سی خوشبو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، کتنا ہی صاف کرے آدمی اس کے باوجود بھی وہ رہتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ روزے دار کی منہ کی بدبو، وہ سڑائند، وہ خوشبو اور عنبر سے بھی زیادہ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی اتنا پسند ہے اللہ پاک کو اس کے منہ کی، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ باقی عبادات تو نظر آتی ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نظر آتی ہے، یہ عبادت ایسی ہے روزے کی کہ یہ تو صرف اللہ اور اس کے مالک کے بیچ کا ایک ایسا عمل ہے، یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا مالک جانتا ہے، اسی لیے اس کی جزا بھی اللہ پاک اپنے ہاتھ سے ہی دیں گے۔ بلکہ اور آگے اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جیسے لوگ دنگا و فساد کرتے ہیں، تم دنگا اور فساد مت کرنا، بلکہ دنگا اور فساد کرنے والے لوگوں سے کہنا، نہ کوئی گالی گلوچ کرنا، اگر وہ گالی گلوچ پہ آ جائے، جیسے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کا احترام میں سمجھتا ہوں جو بغیر روزے دار ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمیں اس کی ترغیب ہوتی ہے، اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ کس طرح سے ہم نیکیوں میں سبقت کریں، کس طرح سے ہم اپنی راتوں میں اپنی عبادات کا اضافہ کریں، تاکہ کل باری تعالیٰ جب ہمیں اس کا اجر دے گا تو اس وقت دیکھنے والے لوگ بھی اشش کریں گے، رشک کریں گے، کاش میں بھی اپنی رات کو کامیاب کرتا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتا، تراویح پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بہت سارے یعنی متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ پاک اس وقت کی دو فرحتیں جو انہیں میسر آئیں گی، یعنی روزے دار کو روزہ کھولنے کے وقت اور اللہ کے دیدار کے وقت، اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں، ہمیں یہ ساعتیں میسر فرمائے، اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں کہ دیدار خداوندی اپنے مالک کا دیدار کریں۔ چندرمان خیال صاحب کی شاہکار اور طویل نظم لولاق ہے، اردو نظم میں جس کا ثانی نہیں ہے، جس کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ تو آئیے ہم ان سے لولاق نظم کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ ہجرت جب کا وقت ہے، جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں رسول اللہ، تو ایک مقام پر ایک سرائے میں رک جاتے ہیں۔ اس سرائے میں ایک خاتون ہے، وہ ان سے ملتی ہے، ان کو دیکھتی ہے، پہچانتی نہیں، جانتی نہیں کہ کون ہے، لیکن وہاں کچھ ایسا کرشمہ دیکھتی ہے
رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھتی ہے تو وہ ان کی پوری شخصیت جو ہے اس کی نظر میں نقش ہو جاتی ہے. اور جب اس کا شوہر آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون شخص تھا جس کا بڑی تعریف کر رہی ہیں، اور تو وہ پورا نقشہ جو ہے ان کی شخصیت کا رسول اللہ کی وہ بیان کرتی ہے. تو میں نے اس حلیہ جو ہے اللہ کے رسول اس حلیہ کو جو اس نے بیان کیا اس کو میں نے بھی نظم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ میں آپ کو سنا دوں کہ معبد نے، دیکھیے گا بڑا جا کے، کہ معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں. معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں، ایک مسافر لطف و برکت کی فراوانی لیے، آ کے ٹھہرا اور گیا اوصاف لاسانی لیے. کہ چہرہ پرنور پر تابانی شمس و قمر، دن میں اجلا پن بکھیرے رات کو روشن کرے، 14ویں کے چاند جیسا رات کی آغوش میں، دن میں جب دیکھو تو اگتا آفتاب جیسا لگے. کہ دل نشیں پرکشش پرامن پر آداب دلکش پروقار، پرکشش پرامن پر آداب دلکش پروقار، دو جہاں کی تابنا کی آرزو رخسار پر، زندگی کی پرمسرت آہٹیں جن میں نہاں، معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں. کہ چہرہ پرنور جس پر فکر کی شادابیاں، چہرہ پرنور جس پر فکر کی شادابیاں، ہر تھکے ہارے ہوئے راہی کو تازہ تر کریں، اور پیشانی پہ محسوسات کی اونچائیاں، فرض اور انسان کی دنیا کا اونچا سر کریں. سرمگیں آنکھوں میں مستقبل کی روشن جھلکیاں، سرمگیں آنکھوں میں مستقبل کی روشن جھلکیاں، کالی پلکوں پر تھرکتا ایک تمدن شاندار، ابروئے باریک میں پوشیدہ سب کون و مکان. معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں. چہرہ پرنور جس کو جھانکتی زلفیں سیاہ، چہرہ پرنور جس کو جھانکتی زلفیں سیاہ، ابر جیسے عرش خوش پیغام سے لپٹے ہوئے، نرم اور شیریں لبوں پر گفتگو کی سادگی، جیسے الفاظ دعا احرام سے لپٹے ہوئے. رنگ گورا گول چہرے پر دمکتے سب نقوش، پر اثر انداز سے ہر شے پہ چشم ملتفت، لمبی گردن پیٹ ہلکا اور سینہ سخت جاں. معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں. کہ درمیانہ قد نگاہوں کو بہت اچھا لگے، درمیانہ قد نگاہوں کو بہت اچھا لگے، سر سے پا تک پے کرے پاکیزگی معلوم ہو، خوشبوئیں اوڑھے ہوئے مضبوط محنت کش بدن، جب چلے قدموں تلے دھرتی جھکی معلوم دے. کہ دل دعائے خیر سے لبریز سب کے واسطے، دل دعائے خیر سے لبریز سب کے واسطے، اور کم گوئی میں پنہاں وسعتیں ہی وسعتیں، آدمی کے بھیس میں جیسے زمیں پر آسماں، آدمی کے بھیس میں جیسے زمیں پر آسماں. معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں. کہ مختصر دو ٹوک لیکن بات بالکل صاف صاف، مختصر دو ٹوک لیکن بات بالکل صاف صاف، نرم گفتاری مگر آواز بھاری پن لیے، نرم گفتاری مگر آواز بھاری پن لیے، جھوٹ اور محمل بیانی سے نہ کوئی واسطہ، مدعا جو بھی ہو پر انداز بھاری پن لیے. کہ انکساری کا سمندر
اور بزرگی کا پہاڑ، انکساری کا سمندر اور بزرگی کا پہاڑ اپنے باطن میں سمیٹے عاجزی اور عزم سے، لب ہلیں تو روشنی کا ایک دریا ہو رواں۔ اس طرح لب ہلیں تو روشنی کا ایک دریا ہو رواں، معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں کہ اپنے گھیرے میں لیے رہتے رفیق و ہم نوا، اپنے گھیرے میں لیے رہتے رفیق و ہم نوا، یکسوئی کے ساتھ ارشادات سنتے آپ سے، حکم کوئی دیں تو سرگرم عمل ہو جائیں سب، حکم کوئی دیں تو سرگرم عمل ہو جائیں سب، اور پیام رب کی تشریحات سنتے آپ سے، شفقت و اخلاق سے آراستہ حسن سلوک، شفقت و اخلاص سے آراستہ حسن سلوک، پیشوائی کا طلسم ایسا کہ سمتیں تابناک، ہر عمل ہر قول سے ظاہر نبوت کے نشاں، معبد نے نبی کا یوں کیا حلیہ بیاں۔ آپا، رمضان کے عشرے کی فضیلتیں بے شمار ہیں، ان فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے کیا کیا اہتمام ہمیں کرنے چاہیے؟ اصل میں پہلا عشرہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحیم ہے کہ ہر طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو انسینٹیو دیتا ہے کہ تم جو ہے اچھا کام کرو، نیک عمل کرو، اور یہ روزہ بھی اسی کا ایک کڑی ہے کہ نیک عمل کرو اور جو اصل جنت ہے اس کے مستحق قرار پاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں تو ہم اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم اچھا کام کریں گے، ایول ایکٹیویٹیز سے بچیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ذرا بھی ہمارے اندر اچھائی ہے تو اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں، یہ ہر عمل کا ہم کو 10 گنا 100 گنا اجر ملتا ہے، جبکہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے تو میں بے حساب اجر دوں گا۔ روزے کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، اور صبر کا بدلہ کہا گیا ہے کہ بے حساب اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو بغیر حساب اجر ملے گا، اور روزہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم صبر کریں گے، اپنی نفس کو کنٹرول کریں گے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غالب آئے گی، اور ہم کو اس میں سے پورا حصہ ملے گا۔ رمضان میں غصہ انسان کو بہت آتا ہے، ہمیں اس پر کس طرح سے قابو پانا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو؟ آئیے سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں پروفیسر اختر الواسع صاحب کا کیا کہنا ہے۔ برے خیالات لاتی ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کرتی ہیں، جی کسی کو برا بھلا کہتی ہیں، گالی بکتی ہیں، جی تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ روزے کو مکروہ بناتی ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی کھانے پینے میں بھی میں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جان بوجھ کے کلی اس طرح کرنا کہ گلے کی خشکی کم ہو جائے، یہ اگر آپ کی نیت ہے تو بنیادی طور پہ آپ روزے کو مکروہ کر رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بیمار لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جس میں شوگر، تھائرائیڈ وغیرہ کے مریض بھی ہوتے ہیں، تو آئیے ہم ڈاکٹر حذیفہ صاحبہ سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے مریضوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی خواتین کو بی پی ہے، شوگر ہے اور ڈائبٹیز ہے مطلب اور تھائیرائڈ ہے، تو ان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹیک پراپر میڈیکیشنز۔ تھائیرائڈ ہے تو سب سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کریں، اگر اسکپ کر دیتی ہیں صبح اپنی دوائی لینا، سحری میں نہیں لے پاتی، تو افطار کھولنے سے پہلے افطار کھولنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی دوائی سائیڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے، دوائی لیں،
پھر کیونکہ تھائرائڈ کی دوائی جو ہے وہ لینے کے بعد 1 گھنٹے کا گیپ کرنا چاہیے. ایسا تو پاسبل نہیں ہے لیکن وہ 5-10 منٹس کا منیمم گیپ کر کے وہ اپنی دوائی لیں. اور ایسے ہی بلڈ شوگر والے پیشنٹ کو بھی بولوں گی اور ڈائبٹک والے پیشنٹ کو بولوں گی کہ افطار کھولنے کے ترنت بعد سب سے پہلے اپنی دوائی لیں, اس کے بعد ہی وہ لیں, ورنہ ان کا میٹابولک سسٹم پورا بگڑ جائے گا, کیونکہ پورا سلیپنگ ٹائم اور ڈیلی روٹین ہمارا پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے نا, تو اسی لیے. اینڈ سیکنڈلی اب ہم آتے ہیں فوڈ پہ, فوڈ انٹیک پہ. جیسے تھائرائڈ والے پیشنٹس کے لیے رائس اور بہت زیادہ آئلی سٹفس اچھے نہیں ہوتے, تو اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں, تو ایک دم چلڈ آئٹم, چلڈ واٹر اوائڈ کریں, رائس والی چیزیں اوائڈ کریں کیونکہ اٹ کریٹ پفینس اور تھائرائڈ ہارمون کے فنکشنز پہ اچھا کام نہیں کرتا, تو یہ سب چیزیں نہ لیں. بلڈ شوگر والے پیشنٹ کے لیے ہے کہ بہت زیادہ شگری آئٹمس نہ لیں, بہت زیادہ شگری فروٹس نہ لیں, کیلا تو سختی سے نہ لیں. اور جیسے کھجور کھانا ایک سنت ہے تو وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, آدھی کھجور لے لیں کیونکہ وہ دوائی تو لے ہی رہے ہیں, تو آدھی کھجور لے لیں, پوری کھجور نہ کھائیں, یا اگر بہت زیادہ کریونگ ہے تو ایک سے دوسری کھجور نہ کھائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں 2-2 3-3 کھا لیتے ہیں. ہمارے حضور کھاتے تھے 3 کھجور, تو ایسا نہ کریں کیونکہ ان کو ہیلتھ ایشوز ہیں. اور جو اپنا لیتے ہیں فروٹس, تو بہت زیادہ شگری فروٹس نہ کھائیں, جیسے کہ بنانا ایک بہت زیادہ ڈینجرس ہے ان کے لیے. آپ پپیتا لے سکتے ہیں, گوابا لے سکتے ہیں, ایپل لے سکتے ہیں, پھر اسپراؤٹس لے سکتے ہیں, کالا چنا لے سکتے ہیں, وائٹ والا چنا بھی لے سکتے ہیں, اور چنے کی دال کی دولی بنتی ہے بوائل کر کے, وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں. اور پھر ہم بات آتی ہے کہ بی پی والے پیشنٹس کے لیے, بی پی تو اٹس کمپلیٹلی سالٹ, اوور یوز آف سالٹ نہیں لینا چاہیے. ان جنرلی بھی کسی بھی انسان کو سحری میں زیادہ سالٹی پروڈکٹ نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی اوور سویٹ پروڈکٹ لینا چاہیے, بہت ماڈریٹ بیلنس لینا چاہیے. کچھ لوگوں کو سالٹ کھانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک میں بیچ میں کہنا چاہوں گی. واپس آتے ہیں بی پی والے پیشنٹس کے لیے, تو ہمارے گھر میں فروٹ چاٹ جو بنتی ہے تو اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ اسٹرانگلی کر کے نہ ڈالیں, ان لوگوں کے لیے الگ سے رکھ دیں, ٹھیک ہے. اور آن چوائس آپ بہت زیادہ سالٹی پروڈکٹس کر کے نہ بنائیں. اور بی پی والے پیشنٹ کو کولیسٹرول بھی ریسٹرکٹ کرنے کے لیے اپنا بہت زیادہ ان کا ہاتھ پکوڑیوں پہ نہ جائیں, پکوڑیاں نہ کھائیں, بریڈ پکوڑے, سموسے, یہ سب چیزیں وہ لوگ اوائڈ کریں. اینڈ تھوڑا سا ہیلدی کھائیں. دہی پھلکی کھا سکتے ہیں 1-2 پیس, کیونکہ وہ دہی کے ساتھ ہوتا ہے, دہی بہت اچھا پری بایوٹک ہے تو پرابلم نہیں کرے گا, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ سالٹ وغیرہ کا اوائڈ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ان کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب رخ کرتے ہیں حمد اور نعت کے سیگمنٹ کی طرف, اور ملاحظہ فرماتے ہیں ایک حمد. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ 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 اللہ, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ 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 اللہ. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو, اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو, ابر رحمت سے زمین دے ہم کو, اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو, ابر رحمت سے زمین دے ہم کو. کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں, تیرے رستے پہ چلیں. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم یہ وجہ ہے کہ گنہگار ہیں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم یہ وجہ ہے کہ گنہگار ہیں ہم ہاں گنہگار ہیں ہم ہاں سیاہکار ہیں ہم تو ہے رحمان و رحیم تو ہے غفار و کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم جوش رحمت تو دکھا آنسو رہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 رمضان المبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے ہم اپنے اسی چینل ڈی ڈی اردو پر. ہماری پیشکش آپ کو کیسی لگی یہ آپ بتا سکتے ہیں dd urduspecials@gmail.com پر. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.